الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 22ویں سورۃ الحج کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس کی زیادہ آیات چونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اس لیے اسے مدنی سورت کہا جاتا ہے، لیکن اس کی کچھ ابتدائی آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورت کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی زندگی کے آخری اور مدنی زندگی کے ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس موقع پر اس کی کچھ آیات نازل ہوئیں، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی اس کی بہت سی آیات نازل ہوئیں۔ حج، سورہ حج اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حج کی بالکل ابتدائی تاریخ کا بیان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل پر ایک بوجھ تھا، ایک غم تھا مکہ سے جدائی کا، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام سے جدائی کا ایک بوجھ تھا مہاجرین صحابہ کرام کے دلوں پر کہ ہم اس مقدس سرزمین کو، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو چھوڑ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ آیات نازل فرمائیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی بھی دی گئی اور بشارت بھی سنائی گئی کہ ان قریب اللہ تمہیں واپس اس سرزمین میں لے جائے گا جو پہلے توحید کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ شرک کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اللہ عن قریب اسے دوبارہ خالص توحید کا مرکز بنائے گا۔ تو چونکہ اس میں حج کی بالکل ابتدائی تاریخ کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں میں اعلان کیا کہ وہ اللہ کے اس گھر کا حج کریں، طواف کریں، اس گھر کی زیارت کریں، تو اس سورت کو اس نسبت سے سورۃ الحج کا نام دیا گیا۔ اس سورت میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز قیامت کے تذکرے سے ہوتا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ اس زمین کو گھیرے گا، قیامت کی بالکل ابتدائی شکل اس سرزمین پر، اس روئے زمین پر برپا ہوگی تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس ساری کی ساری انسانیت کو خطاب ہے، یہاں صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا جا رہا، یا ایھا الناس اے سارے کے سارے لوگو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ یا ایھا الانسان کہا، اے انسان۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید یہ صرف مومنوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یا قرآن کے مخاطب وہ صرف ایمان والے نہیں ہیں
بلکہ ساری انسانیت قرآن کی مخاطب ہے۔ کیا کافر، کیا مسلمان، سبھی قرآن مجید کے مخاطب ہیں۔ قرآن سب سے بات کرتا ہے، قرآن سب کو خطاب کرتا ہے، قرآن سب کے لیے بلاغ ہے، اللہ کا ایک پیغام ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ سب کا رب ہے، ربکم، تم سب کا رب، رب العالمین، جہاں بھر کا رب، اللہ سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ جو اقرار کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے، جو انکار کرتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھونچال، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شیء عظیم ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کے مختلف زلزلے ہیں، مختلف بھونچالیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور اس زمین کا چین، اس زمین کا سکون ختم کر دیا جائے گا، زمین پر بھونچال آئے گا اور سورج مغرب کے بجائے، مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور جو حالات قرآن نے بیان کیے، سورج کا بے نور ہو جانا، ستاروں کا ٹکڑے ہو جانا، وہ حالات اس روئے زمین پر برپا ہو جائیں گے۔ اس زلزلے کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ جو قیامت کا سب سے پہلا بھونچال ہے، جس کا خوف اور جس کی دہشت انسانوں کو ایسے گھیرے گی، ایسے گھیرے گی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اس دہشت کا کیا عالم ہوگا کہ اس سے بڑی دہشت اور کوئی نہیں ہو سکتی، دل کے اوپر اس سے بڑا خوف اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، وہ اس دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، ایک ماں۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ نے ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے کیسی محبت رکھی ہے، وہ ماں انسان ہو یا جانور ہو، جانور بھی، کتے، بلیاں، یہ بھی اپنے بچوں سے کیسی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ مرغی شیر ہو جاتی ہے، جب مرغی کے چوزے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ مرغی ایسی شیر ہو جاتی ہے کہ وہ بلی پر اور کتے پر بھی حملہ، انسان پہ بھی حملہ کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اس کے بچے ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتی ہے، اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی۔ بلیاں جب بچے دیتی ہیں تو وہ بھی خوفناک ہو جاتی ہیں، خطرناک ہو جاتی ہیں۔ انسان، اس کے دل میں بھی اللہ نے بچے کی محبت رکھی، چھوٹا بچہ، ماں کے دل میں اس کی شدید محبت ہوتی ہے، وہ اس کا ایک آنسو گوارا نہیں کرتی، وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی، لیکن اس دن کی دہشت، اس دن کا خوف، اس دن کا رعب ایسا ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہوں، سکارا، ایسے نظر آئیں گے کہ نشے میں ہوں، یعنی وہ جب وہ دہشت اور وہ خوف اور وہ رعب اور وہ قیامت کا بھونچال جب وہ دل و دماغ کو متاثر کرے گا تو انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے گا اور بہکی ہوئی چال چلنے لگے گا، اور اس کا دماغ جب بند ہوگا تو دیکھنے میں یوں محسوس ہوگا جیسے نشے میں ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، در حقیقت وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب ہے جس کی شدت ان کے دماغوں کو معاف کر دے گی، ان کے دماغوں کو بند کر دے گی۔ جیسے نشہ کرنے کے بعد انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، ایسے ہی اس دن کی ہولناکی، اس دن کی شدت، اس دن کا خوف اور اس دن کی دہشت
وہ بھی انسان کے دماغ کو بند کر دے گی اور انسان بہکی بہکی باتیں کرے گا جیسے نشے کی حالت میں ہو، لیکن حقیقت میں وہ نشہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا قیامت کے حالات بیان کیے۔ کہیں فرمایا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ کہ جس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے وہ سارے نقشے کھینچ دیے جو آنے والا ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا، اس کو چھپایا نہیں، اس کو ظاہر کر دیا، بتا دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے نیک اعمال کا ترازو وزنی ہو جائے گا وہ خوشحال زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ نار حامیہ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن نے ساری صورتحال کھول کھول کر بیان کر دی کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشگوار زندگی میں ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا، اعلان کرے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ نامہ اعمال یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن مجید نے سب کچھ واضح کر دیا، کھول دیا، وہ جو ہونے والا ہے قرآن نے پہلے بتا دیا، اور اس دن کون نجات پائے گا، کون کامیاب ہوگا، قرآن مجید نے یہ بھی واضح کر دیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کی تیاری کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، جو سرمدی ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، جس کا کوئی آخری کنارہ نہیں ہے۔ آیا ہم اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یا یہ زندگی کہ جس میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی مشکلیں ہیں، جو کسی کی نہیں ہوئی، جہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، اور جس کے مختصر اور فانی ہونے کا یہ عالم ہے کہ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کتنا رہے اس دنیا میں، تو کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا محض ایک شام ہی تو تھی، حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ بس ساعہ، ایک لمحہ تھا جو کہ گزر گیا۔ یہ زندگی، اس کی حقیقت یہ ہے، ایک لمحہ، ایک شام، آدھا دن، ایک دن، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ زندگی ہے کہ جو کبھی، جسے قرآن نے بار بار خالدین خالدین، بار بار قرآن نے کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جسے خلود ہے، دوام ہے، سرمدیت ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اب سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، انسان اس کو بنانے کی محنت اور کوشش کرے، انسان اس زندگی کے بنانے کی فکر میں لگ جائے گا۔ اس زندگی کو اللہ خود ہی بنا دے گا، اس کا بیڑا اللہ خود ہی پار لگا دے گا۔ جو اس کے پیچھے پڑ گیا، نہ یہ بنے گی نہ وہ بنے گی، یہ قرآن نے واضح کر دیا اور فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔